انکا یا ابا بکر اول من یدخل الجنۃ من امتی۔ ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آقا نے جبریل سدرۃ المنتہا کا باسی، سدرۃ المنتہا کا رہائشی حضرت جبریل امین رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاس آئے، فاخذ بیدی فارانی باب الجنۃ الذی یدخل منہ امتی۔ جبریل نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے جنت کا وہ دروازہ دکھایا، جنت کا وہ باب دکھایا، الذی یدخل منہ امتی، جس دروازے سے میری امت گزرے گی، میرے کلمہ پڑھنے والے گزریں گے، مجھ سے محبت کرنے والے گزریں گے۔ فقال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وددت انی کنت معک حتی انظر الیک۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش کہ جب جبریل امین نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر کے باب جنت دکھایا اور جنت کا وہ دروازہ جس سے آپ کی امت گزرے گی، آپ کے کلمہ گو گزریں گے، آپ کے کلمہ پڑھنے والے گزریں گے، تو میری خواہش تھی، میری تمنا تھی اس وقت میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا، میں بھی اس باب جنت کو دیکھتا جس سے آپ کی امت گزرے گی، آپ کے کلمہ گو گزریں گے۔ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو جو جواب دیا وہ سنیے۔ آپ نے فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما انک یا ابا بکر اول من يدخل الجنۃ من امتی۔ فرمایا ابو بکر، جنت کے جس دروازے کو میں نے دیکھا، جس دروازے سے میری امت گزرے گی، میرے کلمہ گو امتی گزریں گے اور مجھ سے محبت کرنے والے گزریں گے۔ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے یہ بھی دیکھا ہے اسی دروازے سے، اسی باب جنت سے جو شخص پہلے گزرے گا، جو اولین گزرے گا، جس کا پہلے جنت میں داخلہ ہوگا، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، وہ تیری ذات بابرکات۔ اندازہ لگائیں۔ ویسے ایک بات ہے، جنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے لیے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے بنی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ گو لوگوں کے لیے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا تھا کہ جنت میری امت کے لیے ہے، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالی جبریل امین کو بار بار بھیج کر کے باب جنت کیوں دکھلاتا ہے؟ کیونکہ اللہ چاہتا یہ ہے میں اپنے محبوب کو یہ بتا دوں، محبوب جس جنت کو آپ کے صدقے میں بنایا اور آپ کے امتی جائیں گے،
اور ابو بکر صدیق پہلے پہل جائے گا، اور یہ بات جو ہے حضور کی خوشی کا باعث ہے، حضور سے محبت کا باعث ہے، اور اللہ تبارک و تعالی حضور کی خوشی چاہتا ہے۔ فرمایا حبیب فطرنا، اگر تو چاہے تو ہم قبلہ بدل دیتے ہیں اور آپ کی خوشی کہاں چاہیے۔ اللہ اپنے محبوب کی خوشی چاہتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، اللہ اکبر، ان عمر رضی اللہ تعالی عنہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نتصدق ووافق ذلك عندي مالا۔ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اعلان فرمایا، لوگوں اللہ کے راستے میں صدقہ دو۔ یہ جو ہم مسجد کے متعلق آپ سے کہتے ہیں، یہ باتیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی تو مومن تو دل و جان سے صدقہ کرتے تھے، صدقہ دیتے تھے، لیکن قرآن کہتا ہے کچھ ایسے لوگ بھی تھے کہ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ ہم سے قرضہ لیتا پھرے، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ ہم سے وہ پیسے مانگتا پھرے، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ ہمیں کہے کہ مجھے مال دو۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ان تنصرکم اللہ ینصرکم، اگر تم نے اللہ کے دین کی مدد کی، اللہ کے گھر کی مدد کی، اللہ کی طرف جو معاملات ہیں اس کی مدد کی، اللہ تمہاری دنیا میں بھی مدد کرے گا، آخرت میں بھی مدد کرے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ووافق ذلك عندي مالا، میرے پاس وافی مال تھا، کافی مال تھا، آج میں نے تہیا کر لیا تھا کہ ہر میدان میں پہلا نمبر ابو بکر کا ہے۔ بولے کیا کہا میں نے؟ کس کا ہے؟ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کسی نے پوچھا کہ من اشجع الناس، علی بتاؤ لوگوں میں بہادر کون ہے، لوگوں میں جو ہے وہ بہادر کون ہے، شجاع کون ہے؟ خیبر شکن علی، اور مرحب کو دو ٹکڑے کرنے والا علی، اور ہر میدان میں اور ہر جنگ میں بڑے ہمت کے ساتھ جنگ لڑنے والا علی۔ جب یہ پوچھا گیا کہ من اشجع الناس، سب سے بڑا شجاع کون ہے، سب سے بڑا بہادر کون ہے، بہادری میں پہلا نمبر کس کا ہے، تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وہ ابو بکر، وہ ابو بکر کا پہلا نمبر۔ اگر میں یہ کہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی اتری، جبریل تشریف لائے، اعلان نبوت ہوا، سب سے پہلے مردوں میں جس شخص نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ شریف پڑھا، اور وہ ابو بکر، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر،
मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हर मैदान में जिस शख्स का पहला नंबर है, इल्म के हवाले से हो, शुजाअत के हवाले से हो, हुजूर की मईयत के हवाले से हो, हुजूर के साथ रहने के हवाले से हो, हुजूर के साथ उठने बैठने के हवाले से हो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चलने फिरने के हवाले से हो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी जान निछावर करने के हवाले से हो, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सबसे पहले सब कुछ कुर्बान करने के हवाले से, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में सबसे पहले जिसने और ये काले सांपों से अपनी जान अल्लाह के सुपुर्द कर दी, और जिसका ये पहला नंबर है, वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये काले सांप जो है ना, काले सांप, ये अबू बकर के पैदाइशी दुश्मन है। नहीं समझ में आ रहा आपके? हाँ, ये जो काले सांप है ना, काले सांप, ये अबू बकर के अजली अबदी दुश्मन है। अल्लाह अकबर। लेकिन इनको ये नहीं पता, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथों में, अबू बकर का अगर हाथ है तो मुस्तफा के हाथ में हाथ है, और अबू बकर के सर पर हाथ है तो मुस्तफा का हाथ है, और अबू बकर पहलू में लेटा हुआ है तो मुस्तफा के लेटा हुआ है। ऐसे अबू बकर को ये काले सांप कुछ नुकसान पहुंचा सकते? अबू बकर गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, हम इसको यूं भी कह सकते हैं, नगर नगर, गली गली, उमर उमर, अली अली। नगर नगर, गली गली, उमर उमर, अली अली। हम तो चारों के मानने वाले हैं, हम तो चारों के मानने वाले हैं। अल्लाह अकबर। फरमाते हैं, फकुल्त वल यौम अस्बक अबा बकरिन इन सबक्तुहु यौमन। फरमाने लगे कि मैंने दिल में तहैया कर लिया, माल काफी है, आज अगर अबू बकर से पहला नंबर हासिल कर सकता हूं, आज अगर अबू बकर से सबकत हासिल कर सकता हूं तो आज ही कर सकता हूं, माल काफी है, हुजूर ने मांगा है, अब अबू बकर क्या लाएगा वो तो बाद की बातें हैं। फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपना माल लेकर के हुजूर की बारगाह में पहुंचे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू बकर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ उमर कितना माल लेकर के आया है, कितना माल लेकर के आया है? फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे तो निस्फ़ माली। फ़क़ाल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा अबक़ैता लिअहलिका फ़क़ुल्तु मिस्लहु। मेरे हबीब ने पूछा, उमर कितना माल लाया है? मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, घर का जितना माल था ना, आधा ले आया हूं, आधा माल लाया हूं। मेरे हबीब ने पूछा, चलो आधा तो माल लाया है, घर वालों के लिए कितना छोड़ करके आया है, बच्चों के लिए कितना छोड़ करके आया है? अल्लाह अकबर। फरमाया, कुल तो मिस्लहु। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, माल के दो हिस्से किए हैं, एक बच्चों के लिए रखा है, बाकी आपके कदमों में रख दिया। अल्लाह अकबर। अता अबू बकर बिकुल्ल मा इंदहु। सुभान अल्लाह। फरमाया, जब अबू बकर लाए तो जो कुछ था वो सब ले आए। अबू बकर जब आए, फरमाया, बिकुल्लिन बिकुल्लिन मा इंदहु। अब मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं पूछा अबू बकर माल कितना लाया है, उमर से पूछा था माल कितना लाया है, और ये पूछा घर वालों के लिए माल कितना छोड़ा है। अंदाजा लगाए, माल कितना लाया है
گھر والوں کے لیے مال کتنا چھوڑا ہے؟ میرے نبی نے ابو بکر سے یہ نہیں پوچھا ابو بکر مال کتنا لایا ہے، گھر والوں کے لیے مال کتنا چھوڑا ہے؟ میرے حبیب نے فرمایا ما ابقیت لأہلک، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ ابو بکر نے کہا ما ابقیت لأہلک، فرمایا ابقیت لہم اللہ ورسولہ، فرمایا میں اپنی اولاد کو اللہ اس کے رسول کے حوالے کر کے آ گیا۔ سوال بڑا نکتے والا ہے۔ ابو بکر سے حضور نے پوچھا تھا مال کتنا لایا ہے اور مال کتنا چھوڑ کر کے آیا ہے۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے بارے میں تو جانتے تھے نا کہ ابو بکر مال کی کیا بات کرے گا۔ فرمایا میرے حبیب نے اے ابو بکر ما ابقیت لأہلک، اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑ کر کے آیا ہے؟ فرمایا ابقیت لہم اللہ ورسولہ، اور میں مال جو کچھ تھا وہ سب لایا ہوں، میرے بچے اللہ کے حوالے ہیں، رسول اللہ کے حوالے۔ اب یہ کہنا مجھے اللہ ہی کافی ہے، رسول اللہ کا ذکر نہیں ہونا چاہیے۔ ابو بکر کہہ رہے ہیں مجھے اللہ بھی کافی ہے، رسول اللہ بھی۔ فرمایا یا رسول اللہ میں اپنے بچوں کے لیے آپ کو بھی چھوڑ کر کے آیا ہوں، اللہ کو بھی چھوڑ کر کے آیا ہوں، آپ کی رحمت کا سایہ بھی میری اولاد پر ہے اور اللہ کی رحمتوں کا سایہ بھی میری اولاد پر ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر فاروق اعظم کہتے ہیں قلت لا اسبقہ الی شیء ابدا، فرمایا اس وقت ہم نے تہیہ کر لیا کہ قیامت تو قائم ہو سکتی ہے اور یہ زمین و آسمان کا نظام تو بدلا جا سکتا ہے، لیکن وہ سورج کبھی طلوع نہیں ہوگا جو ہر میدان میں ابو بکر سے بڑھ جائے۔ ہر میدان میں اگر پہلا نمبر ہوگا تو ابو بکر کا ہوگا، ابو بکر کا ہوگا رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ صحابہ کا عقیدہ تھا۔ ہمارے قوالوں نے یہ آپ کا ستیہ ناش کیا ہے، یہ قوالوں نے ستیہ ناش کیا ہے۔ قوالیاں تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، اب آپ کو ہم یہ بھی تو منع نہیں کر سکتے نا جی۔ دمادم مست کلندر، علی دا پہلا نمبر، علی کا نمبر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، علی عظیم المرتبت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، علی مشکل کشا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، علی کو یا علی مدد کہنا جائز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، علی قسیم جنت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد حسنین کریمین کا باپ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، علی خیبر شکن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ابو بکر بھی اور سارے صحابہ کہتے ہیں اور عمر فاروق کہتا ہے اور مولا علی کہتے ہیں ہر میدان میں اگر پہلا نمبر ہے تو کس کا ہے؟ بولے کس کا ہے؟ ہم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے کوئی منکر ہے؟ کوئی منکر نہیں ہے۔ سنی تو یہ نہیں کر سکتا، سنی نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہمارے ایمان کا نقصان ہے اگر ہم یہ سوچیں، ہمارے ایمان کی بقا نہیں ہے اگر ہم یہ سوچیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی فضیلت نہیں تھی، کوئی عظمت نہیں تھی۔ نا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایسے صحابہ کی نشست لگی ہوئی تھی اور حضور وعظ و نصیحت فرما رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں پہلو میں سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے اور اتنے میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے دیکھا کہ ساری جگہ بھری ہوئی ہے، بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، اندر آنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
مولا علی مشکل کشا علی کو دیکھا، تھوڑا سرک گئے، جگہ بنائی اور علی کو بلایا، وہاں پر بٹھایا۔ میرے حبیب نے اعلان فرمایا، اے ابو بکر تو فضیلت والا ہے، تو عزت والا ہے، عزت والا عزت والوں کی شان کو جانتا ہے۔ عزت والا عزت والے کی شان کو جانتا ہے۔ یہ نہیں تھا کہ باقی صحابہ ابو بکر کی عظمت کو نہیں مانتے تھے، لیکن میرے حبیب نے یہ ضرور بتایا، ابو بکر جو ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد علی سے اور علی کے گھرانے سے اتنا محبت کرتا ہے کہ میرے حبیب نے فرمایا عزت والا عزت والے کی عزت کو جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں آپ کو یہ میرے سامنے تفسیر قرطبی ہے، انہوں نے ایک حدیث لکھی ہے، وہ میں سناتا ہوں، ٹائم بھی ہمارا ہو جائے گا۔ قرآن پاک کی آیت اتری تھی، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل۔ یہ فرماتے ہیں ینبغی ان یقدم اہل الفضل والعزم، کہتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے اس آیت مبارکہ میں اللہ نے عزت والوں کا، شان والوں کا اور پہلے نمبر والوں کا جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا نازلت فی ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ ففیہا دلیل واضح علی تفضیل ابی بکر وتقدیمہ۔ فرمایا اس سے پتہ چلا پہلا نمبر اگر اسلام میں ہے، پہلا نمبر اگر دین میں ہے، پہلا نمبر اگر حضور کی غلامی میں ہے، پہلا نمبر اگر اپنے مال خرچ کرنے میں ہے، پہلا نمبر اپنی جان نچھاور کرنے میں ہے، تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کنت عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعندہ ابا بکر وعلیہ اباء۔ فرمایا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بارگاہ میں بیٹھے تھے اور ابو بکر نے ایک چٹائی کا لباس پہنا ہوا تھا۔ ابو بکر نے ایک چٹائی کا لباس پہنا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں قد خللہا فی صدرہ بخلال۔ فرمایا چٹائی کا لباس تھا، سینے کے لیے دھاگا نہیں تھا، نیڈل نہیں تھا۔ فرمایا کھجور کے تنوں کے ساتھ ابو بکر نے وہ لباس سلایا ہوا تھا، کھجور کے تنوں کے ساتھ وہ لباس سیا ہوا تھا۔ فنازل جبریل، جبریل آئے، فقال یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالی ارا ابا بکر علیہ اباۃ قد خللہا فی صدرہ بخلال۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اے اللہ کے نبی مجھے کیا ہو گیا ہے، میں ابو بکر کو دیکھ رہا ہوں چٹائی کا لباس پہن کر کے اور کھدر کا لباس بغیر سلے ہوئے، اور اگر سلائی ہے تو کھجور کے تنوں کے ساتھ ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا قد انفق علی مالہ قبل الفتح۔ فرمایا انہوں نے سب کچھ اللہ کے نبی اور اللہ کے نام پر، رسول اللہ کے نام پر قربان کر دیا ہے، اب گھر میں کچھ نہیں بچا تھا، اس لیے چٹائی کا لباس پہن کر کے بیٹھا ہوا۔ اللہ اکبر۔ جبریل امین نے کہا فإن اللہ یقول لک اقرأ علی ابی بکر السلام۔ فرمایا آج اللہ نے مجھے کسی اور کام کے لیے نہیں بھیجا، مجھے بھیجا ہے جاؤ میرے محبوب کو میرا سلام کہو، اور میرے محبوب کو کہو میری طرف سے ابو بکر کو بھی سلام بھیج دے۔ اللہ اکبر۔ وَقُلْ لَهُ أَرَادٍ أَنْتَ فِي فَقْرِكَ هَذَا أَمْ سَاخِرٍ۔ آپ ذرا پوچھئے
آپ نے سب کچھ اللہ کے راستے پر قربان کر دیا، رسول اللہ کی قدموں پر نچھاور کر دیا، اس حالت پر آپ خوش ہیں یا نہ خوش ہیں؟ اس حالت پر اللہ پوچھ رہا ہے خوش ہیں یا نہ خوش ہیں؟ اللہ اکبر۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا بکر ان اللہ عز وجل یقرأ علیک السلام ویقول ارادنا انت فی فقرک ھذا ام ساخط، اللہ آپ کو سلام بھی بھیج رہا ہے اور پوچھ رہا ہے آج کے دن پر تو خوش ہے یا ناراض ہے؟ سب کچھ میرے نام پر قربان کر دیا، رسول اللہ کے جان پر نام پر نچھاور کر دیا، خوش ہے یا نہ خوش ہے؟ اللہ اکبر۔ فقال ابو بکر اسخط علی ربی، فرمایا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ابو بکر محمد پر اور اللہ پر ناراض ہو جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا انی عن ربی لرادن، انی عن ربی لرادن، انی عن ربی لرادن۔ فرمایا رب کعبہ کی قسم یہ تو کچھ نہیں ہے، اللہ اور بھی دیتا، ابو بکر قربان کرتا اور پھر اس حالت میں آتا، تب بھی ابو بکر اللہ پر بھی راضی ہوتا، رسول اللہ پر بھی راضی ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فإن اللہ یقول لک قد رضیت عنک کما انت عنی راض، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابو بکر اچھا تو مجھ سے راضی ہے تو میں بھی تجھ سے راضی ہوں۔ اللہ اکبر۔ جبریل امین نے کہا والذی بعثک بالحق یا محمد بالحق لقد تخللت حملۃ العرش بالعبی مذ تخلل صاحبک ھذا بالابا، فرمایا یا رسول اللہ آج میں جس بھی آسمان سے گزرا اور جس بھی فرشتے کو میں نے دیکھا اس نے چٹائی کا لباس پہنا ہوا تھا، اس نے چٹائی کا لباس پہنا ہوا تھا۔ آسمان کے ہر فرشتے نے آج ابو بکر کے طریقے کو زندہ کیا ہوا ہے، ابو بکر کی سنت کو زندہ کیا ہوا ہے۔ اللہ پر بھی اور رسول اللہ پر بھی ابو بکر راضی ہے اور مال خرچ کیا ہے۔ اس کنڈیشن میں آیا ہے اللہ کے فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا ہے آج میرے یار کی ادا کو زندہ کیا جائے، میرے یار کے طریقے کو زندہ کیا جائے۔ اللہ ہمارا درس قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔